کے ایکسلنسیز جاپان، ترکیہ اور ہمارے میڈیا کے دوست یہاں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جو مینجمنٹ ہے، افضل چامڑیا صاحب، مولانا بشیر فاروقی صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج یہاں میڈیا موجود ہے، آج یہاں تمام ہی ایکسلنسیز کونسل جنرلز کو لانے کا مقصد سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جو خدمات ہیں اس پورے ملک میں اور آج کے جو معاشی حالات ہیں اس کے پیش نظر، جس طرح پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے بزنس مین اس وقت پرابلمز کا شکار ہیں، ڈالرز پاکستان میں بہت اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے، تو یہ وہ ادارہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جو پچھلے 25 سالوں سے پاکستان میں موجود ایسے لوگوں کی مدد کرتا چلا آ رہا ہے جو مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو کام ہماری ریاست کو کرنا تھا، گورنمنٹس کو کرنا تھا، وہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے، اور ہم سب کا یقین، اعتماد اور ٹرسٹ ہے مولانا بشیر فاروقی صاحب پر کہ وہ رات اور دن اس قوم کی، ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم سب کو یہ اندازہ ہے کہ معاشی حالات کی وجہ سے وہ ڈونرز جو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کو بہت زیادہ ہر سال ڈونیشنز دیتے تھے، لیکن آج معاشی حالات کا خود بھی شکار ہے، تو ہم سب کو مل جل کر جو پاکستان میں بزنس مین ہیں، پاکستان اوورسیز پاکستانی ہیں، اور میرے جی سی سیز کنٹریز کے بھائی ترکیہ، جاپان، تو میں سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ایک ایسا ٹرسٹ وردی ادارہ ہے جس پر آنکھ بند کر کے اعتماد اور ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ سیلانی ویلفیئر کے اس کام میں ان کا ہاتھ بٹائیں، کیونکہ یہ صرف لوگوں کو کھانا ہی نہیں کھلا رہے بلکہ تمام ہی شعبوں کے اندر خدمت کر رہے ہیں، گو وہ آئی ٹی ہو، گو وہ لوگوں کو تربیت دینا ہو، تعلیم ہو، اور ان کے روزگار کے مسائل ہوں، ایون ہاسپٹلز کے اندر بھی ان کی جو مدد ہے، لوگوں کو ایکوپمنٹ کی حد تک، اگر لوگوں کو گھروں کے اوپر کچھ ایسی مشینریز ریکوائرڈ ہوتی ہیں جو بہت ایکسپینسو ہیں، اگر آپ رینٹ پر بھی لینا چاہیں تو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ان کو وہ سب چیزیں مفت پرووائڈ کرتا ہے۔ اور ان سب حالات میں یہاں کراچی میں ہمارے یہاں جیلوں کی حالت بھی آپ سب کو پتہ ہے، تو چاہے جیلوں میں کھانا پہنچانا ہو، ہاسپٹلز میں کھانا پہنچانا ہو، اسکولوں میں کرنا ہو، تو سیلانی ان سب میں آگے آگے ہوتا ہے۔ مولانا بشیر فاروقی صاحب کے لیے آج میں نے ایک شعر نکال کے رکھا ہے، ویسے تو میں ہر تقریبات میں شعر سناتا ہوں، تو بشیر فاروقی صاحب کی نظر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو مولانا بشیر فاروقی صاحب ہمارے لیے ایک قابل احترام شخصیت ہے، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طرح وہ ان مشکل حالات میں پاکستانیوں اور پاکستان سے باہر بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔ میں خود ترکیہ میں موجود تھا جب بشیر فاروقی صاحب کا مجھے کال آیا، وہ اتنے ہی پریشان تھے جتنے وہ پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پہنچے، اور استنبول ایئرپورٹ پر بھی وہ چاہتے تھے کہ میری وہاں ان سے ملاقات ہو، لیکن کسی وجہ سے وہاں نہ ہو سکی، لیکن وہ ادنا شہر گئے اور اپنی ٹیم کو انہوں نے موبلائز کیا۔ شام میں وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں، ترکیہ میں کر رہے ہیں، تو وہ سب خراج تحسین کے قابل ہیں۔ میں چاہتا ہوں پرزور تالیاں ہمارے مولانا بشیر فاروقی صاحب کی۔ میں یہاں ایک بات اور ضرور کہتا چلوں کہ رمضان شریف آ رہا ہے، اور جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو پاکستانی بڑی اس کو بابرکت مہینے کے طور پر دل کھول کر
अतियात और खैरात हर चीज़ करते हैं। तो इन हालात में जब सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट भी मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्सपेंड किया है, 5,000 लोग इनके पास काम करते हैं। तो 5,000 लोगों का जो अभी मेरे बखीत भाई ने सवाल किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उनको 5,000 को मेरे ख़्याल से कम हो जाए वो, लेकिन जो सैलानी का मैं जानता हूँ, बशीर फ़ारूकी साहब तो चाहते हैं ये और 10,000 हो जाए। वो इसलिए कि इनका मकसद यहाँ लोगों को भी जॉब्स देना है। वो लोग जो बेरोज़गार होते हैं, बशीर फ़ारूकी साहब चाहते हैं कि वो यहाँ आकर काम करें तो उनको भी उसी तरह के सैलरी पैकेज दिए जाएँ ताकि उनका घर चल सके। तो इन हालात में इतने बड़े स्टाफ के साथ और इतनी खिदमत के साथ तो रमज़ान में भी लोगों ने बशीर फ़ारूकी साहब के इस ट्रस्ट सैलानी ट्रस्ट का ख्याल रखना है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। एक बार मैं अपने तमाम एक्सेलेंसीज़ का, कौंसल जनरल्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच कि आप मेरी इस दावत पर यहाँ आए, और इंशाल्लाह आगे भी आपको इसी तरह की और मुख्तलिफ़ जगहों पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे साथ चलें और हम लोगों को जाकर देखें। शुक्रिया, थैंक यू। वेल विशर मिस्टर चेमाल सांगू, कौंसिल जनरल एक्सीलेंसी कतर मोहम्मद सलीम अल खवार, कौंसिल जनरल एक्सीलेंसी ओमान मिस्टर इंजीनियर समी अब्दुल्ला, कौंसिलेंसी कोयत मिस्टर अब्दुल्ला अल मंसूर, कौंसिल जनरल एक्सीलेंसी जापान मिस्टर ओडागरी, कौंसिल जनरल Bahrain Abdullah Ahmed. We are very thankful to all of you. You people came in Selani Welfare. It is honor for us. Together you people came with Governor Sindh. And again I am very thankful to Governor Sindh, Mr. Kamran Khan Tesori. You support us on every stage to Selani Welfare. And I again thankful to Mr. Asif Jhangra Saab. You support us on every stage. And again I thankful to all council journals. Selani Welfare is working since 1999 for the needy peoples in all over Pakistan. Our chairman Maulana Bashir Farooqi Saab aim, do not sleep hunger anyone, do not without medical facilities, do not people without medical facilities, and do not without education, because education is need too much. Without education we did not success. So the aim of our chairman Maulana Bashir Farooqi Saab, they said you will given food to the hunger people, the medical facilities you will be provide maximum whatever you can, and you given the education. So that's why we will given the education whatever need right now. The IT is the more needed education at the moment. So that's why we decided to give an education of IT. Alhamdulillah, Selani Welfare will start the IT education in 2013. We will give in artificial intelligence, mobile web application, deep learning, machine learning, React coding, Python coding, and now we will give an education of metaverse and Web3. This is the latest education. Before 3 to 4 years, our Prime Minister said in the OIC meeting, oh, Muslim countries, if you did not give an artificial intelligence in your country, you did not success. I told them after a few months, I told when you will be said at the time of OIC meeting, Selani will be given artificial intelligence in the 100 of persons. So this is our success. We will go, we will plan everything. If there is any flood, we will be planned. काफ़ी चीज़ें जो खाना भी हर जगह में प्रोवाइड कर रहे हैं जो नीडी के लिए जो लोग महताज ज़रूरी है। मैं ये समझ रहा हूँ ये फ़ाइल खैर और इनकी इक़दामात मैं ख़ुद अपना तरफ से अपना मुल्क का तरफ से मैं बोलूँ तो बहुत बहुत अल्लाह हम लोग को इज़्ज़त दे और कामयाबी दे। और एक मिसाल है इधर बाइन किसी ने जिक्र किया हमारा बाइन गैबाना है जो इनकी तलीमी इदारा का शुबे में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है। मैं अपना तरफ से भी अपने साथियों का जनरल कौंसिल का तरफ से आपको बहुत शुक्रिया दे रहा हूँ और ख़ास भी आपका तरह कुछ दूसरा लोग भी इस फील्ड में आने चाहिए।
اور مولانا کا بھی شکریہ دے رہا ہوں جو آج بھی موقع بھی دیا ہم کو، اور بھائی کو بھی، جتنے بھی سیلانی ویلفیئر کا اسٹاف ہے. میں یہ نہیں بول رہا تھا آپ ان کی اسٹاف کو کم کرنا ہے، لیکن آپ لوگوں نے انٹیلیجنٹ کی طرف جا رہے، تعلیمی مظاہر کچھ نہ کچھ اچھے کام آ جائیں گے، مطلب فیسلٹی دینے میں. اس طرح آپ ٹیکنالوجی آپ لوگ پرووائڈ کریں گے، جو لوگ آٹومیٹک ان کو فوڈ مل رہا ہے، مشینوں کا ذرا ہے، ان کے پاس کارڈ ہے، اپنا کارڈ ڈال کے ان کی کھانا لے لیں، کسی محتاج نہیں. لیکن جیسا آپ لوگوں کو رکھے ہوئے انکریز کرنا ضروری ہے، لیکن جو انٹیلیجنٹ کا طرف آپ لوگ جا رہے ہیں بہت اچھا کام ہے. کسی کا آپ وسیلہ نہیں رکھو گے، بیچ میں کوئی رکھنا نہیں چاہیے. میں اگر کسی کو بولوں گا کھانا دے یا ہم کو لیٹ کریں، صرف کارڈ کے ذریعے میں اگر آپ لوگ ڈیولپ کریں گے مشین کے اندر کارڈ ڈال کے تو اس کا کھانا دیوار کو مل جائے، تاکہ کسی کا ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ اس طرح بھی کوئی شرم کرتے ہیں یا کچھ لوگ نظر نہیں آتے کہ مطلب ضرورت مند ہے لیکن ان کی لباس اچھا ہے، لیکن لوگ بہت اس طرح جو اچھے کپڑے پہن کے لیکن ان کے پاس آزاد نہیں.